آج ہم نے سورہ آل عمران کا کافی حصہ تلاوت کیا ہے اور سورہ بقرہ ختم کی ہے۔ کل میں نے تھوڑی تفصیل بتائی تھی، پیغمبروں کے کچھ تھوڑا سا نسب بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور اللہ کے پیغمبروں پہ اور بعض نیک خاندانوں پہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہوئے، ان انعامات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے بہت بڑے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، یہ بھی فلسطین میں ہوتے تھے، اور حضرت عمران یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں بھی سب، اس کو ریکارڈ کر دیں، اس کو لائیو چھوڑ دیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے، بس چھوڑ دیں لائیو کو، ایسے بیٹھ جائیں، آپ لوگ ہلتے جلتے ہیں، اس سے بھی دماغ جو ہے نا چھوڑ دیں، اب رہنے دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ کوئی مسئلہ، ریکارڈ کر لیں، بعد میں اس کو جلدی اپلوڈ کر دیجیے گا۔ تو آج کی گرمی بھی جو تھی نا بڑی، میں نے بچپن سے لے کر اب تک اتنا شدید روزہ نہیں دیکھا۔ آج کا جو روزہ تھا وہ بڑا خاندانی روزہ تھا۔ کل 3 بجے سے لائٹ گئی ہوئی ہے، آج پورا دن لوڈ شیڈنگ میں گزرا ہے، اور جہاں اور گرمی اتنی، ٹیمپریچر کہتے ہیں 49 تک گیا ہے تو اتنی شدید گرمی میں اور لائٹ بھی نہ ہو، بیٹھتے ہی پسینے چھوٹنا شروع ہو جائیں، اور جمعے کا دن تھا، آج بیان بھی تھا، تو جمعے کے بیان کے بعد ہی حالت غیر ہو گئی۔ تقریباً 6 دفعہ میں نہایا ہوں آج، اور ہر دفعہ نہا کے بغیر تولیے سے پوچھے پنکھے کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، جنریٹر سے پنکھا چلایا، وہ بھی تھوڑی دیر جنریٹر چلتا ہے، ظاہر ہے پھر وہ بھی گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے بیان میں بتایا تھا نا، جنریٹر بھی آخر انسان ہے، وہ بھی ایک حد تک چلتا ہے۔ تو پھر باہر سے برف خرید کے لایا ہوں، اسے بالٹی میں ڈالا، پھر اس ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، پھر پنکھے کے سامنے آ کے بیٹھے، ایک ایک منٹ گزارنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ جب پسینہ نکلتا ہے نا انسان کا تو پھر بہت شدید پیاس لگتی ہے۔ ایک صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے پوچھنے لگے کہ روزے میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھنا کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے، یہ جائز ہے؟ تو میں نے ان کو جواب تو یہ دیا کہ جائز ہے، لیکن جو اصل جواب تھا کہ میں خود یہی صبح سے کام کر رہا ہوں تو ناجائز کہاں سے ہو گیا بھائی، صبح سے میں بھی یہی کر رہا ہوں۔ تو یہ ناجائز نہیں ہے، روزہ جب شدید لگے انسان کو۔ بیان جو تھا نا جمعے کا، اس کی وجہ سے زیادہ ہو گیا مسئلہ۔ اب میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ یہ بھی شدید گرمی کے روزے ہیں، جون کے، یہ سردیوں کے روزے نہیں ہیں، اب اس میں دوپہر والے بیانات کا ناغہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر منزل یاد بھی کرنی ہے جو رات کو تراویح میں پڑھنی ہوتی ہے۔ راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ نیند ہی نہیں ہوتی، لیٹو اور بھی لیٹنا کی سوچو اور سحری کا وقت ہو جاتا ہے، پھر صبح فجر کے بعد لیٹنے کی کوشش کرو تو گرمی، کبھی پنکھا چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا، جنریٹر چلے گا 2-2.5 گھنٹے، اس کے بعد بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ تو KE80 والوں کے لیے یا تو دعا کرو یا ایک ہی دفعہ اچھی سی بد دعا کر دو، یا تو ہدایت کی دعا کرو، یا کہو کہ اللہ اگر یہ لوگ ہدایت کے قابل نہیں ہیں، ان سے ہماری جان چھڑا دے۔ پہلا روزہ اتنی شدید گرمی کا آتے ہی بتی غائب، بجلی غائب، تو یہ کیا، تبھی لوگ ملک سے باہر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابھی امریکہ یورپ میں جو روزے رکھ رہے ہیں نا، مزے اڑا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن، فون آتے ہیں ہمارے پاس کہ افطاری میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، چڑھا رہے ہیں ہمیں، چھیڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ملک سے، پاکستان سے زندہ بھاگ۔ تو دعا کرو ہمارے ملک کے حکمران ہی صحیح ہو جائیں، ہمیں یہاں سے بھاگنے کی ضرورت پیش نہ آئے، کیونکہ باہر کی دنیا میں، دنیا کی جنت تو بہت ہے، آخرت کی جنت نہیں ہے، آخرت کی جہنم ہے۔ ہم اتنی پسینے بہا کے جو روزہ رکھتے ہیں تو کم از کم
ہمیں اطمینان تو ہے نا, یہاں پہ باہر نکلتے ہیں تو ہمیں روڈ پر چڑیاں پہنے ہوئی عورتیں نظر نہیں آتی. وہاں جاؤ تو یورپ امریکہ میں, وہاں تو عجیب ہی حساب کتاب ہے. تو اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں, وہاں بھی لوگ بچاتے ہیں, میں بدگمان نہیں ہو رہا, وہاں بھی جو بچانے والے ہیں الحمدللہ اللہ ان کو توفیق دیتا ہے. تو یہ حالت تھی روزے میں. تو یہ ایک روزے سے متعلق مسئلہ سن لیں. روزے میں بار بار گھڑی کو دیکھنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے, بار بار ٹھنڈے پانی سے نہانا یہ بھی مکروہ نہیں ہے, گیلا تولیہ کر کے سر پہ لپیٹ لینا, کیونکہ ابھی گرمی کا جو اسٹائل ہے نا وہ ذرا لگ رہا ہے کہ گرمی ذرا ایک ہفتہ طبیعت دھوئے گی, سارے گناہ معاف کروائے گی پورے ایک سال کے ایک ہفتے کے روزوں میں. تو یہ تواضع ہے, اور یہ اللہ کو ادا, روزے دار کی یہ ادا پسند آتی ہے کہ وہ بیچارہ گرمی سے اور پیاس سے پریشان ہو کر کبھی برف سے نہا رہا ہے, کبھی پنکھے کے نیچے آ کے بیٹھ رہا ہے, کبھی KESC والوں کو بد دعائیں دے رہا ہے. یہ ساری ادائیں اللہ کو پسند آتی ہیں, کیونکہ یہ تواضع کی علامت ہے کہ بندہ ہے. بعض لوگ روزے میں ٹارزن بننے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں ابے ہمیں کچھ نہیں ہوتا, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پیاس بھوک یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کو جو ٹارزن ہے نا وہ پسند نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں بندے ہو تو بندہ بن کے رہو, عبدیت. تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کا حکم دیا ہے, کیونکہ اگر آپ افطار میں دیر کریں گے اس کا مطلب آپ خود کو بہت بڑا ٹارزن سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے کھانے پینے کو حلال قرار دے دیا, مگر آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے, میں مزید آدھا گھنٹہ انتظار کر سکتا ہوں. اللہ کو یہ بندے کی یہ ادا پسند نہیں آتی, بلکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ تل ملا رہا ہو اور دعا کر رہا ہو اللہ بس جلدی سے وقت آ جائے, جلدی سے وقت. تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی, کیونکہ یہ تواضع کی علامت. اور زیادہ فنڈر بننے کی کوشش نہیں ہے, بعد میں پی لیں گے. تو آج تو روزے میں حالت یہ تھی کہ بس ایک ایک منٹ گن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس جلدی ہو جائے. مؤذن صاحب کو بد دعا دینے کا دل چاہ رہا تھا کہ بھائی اذان دے دو. اس کے بعد پھر کھایا نہیں ہے, میرا خیال ہے تقریباً 6 جگ بھی کم کہہ رہا ہوں, پانی پیتا رہا ہوں, پانی پیتا رہا ہوں. اب تک یہی حساب چل رہا ہے. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے روزے سے کہ روزے میں انسان کی صحت کو نقصان نہیں ہوتا. اب دیکھو صبح 12 بجے سے پیاس برداشت کر رہے ہیں, اس میں پورا بیان بھی ہو گیا جمعے کا, اس میں گھر کے لیے جو چیزیں لانی ہیں ٹماٹر آلو پیاز وہ بھی آ رہے ہیں سارے. پھر گھر میں بیٹھو پسینہ بھی بہہ رہا ہے, جنریٹر بھی ماشاءاللہ اس کی بیٹری خراب ہو گئی تو وہ جو کھینچتے ہیں نا اس کی وہ اس پہ بھی ویٹ لفٹنگ کا کام ہو رہا ہے کافی, 6 دفعہ اس کو کھینچتے رہو, دل چاہتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دے آدمی. تو میں بیٹری لے کر گیا کسی کے پاس, بھائی اس کو چارج کر دے, اس نے کہا یہ چارجیبل نہیں ہے, رکشے کی بیٹری لگا لو. اب رکشے والے کی بیٹری کہاں ملے گی, وہ پھر ایک ٹینشن ہے. تو پانی سارا جسم کا نکلتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے آدمی. 12 بجے سے تڑپنا شروع ہوئے, پیاس پانی ہائے ہوئے, ٹھنڈے پانی سے نہا بھی رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے, گھسیٹتے 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 یہ روزہ اگر 2-3 گھنٹے اور بھی لمبا ہو جاتا پھر بھی کچھ نہیں ہونا تھا. تو اس میں اللہ بتا دیتے ہیں کہ اتنی جلدی تم مرتے نہیں ہو, اگر پانی کبھی نہ ملے, روٹی نہ ملے تو زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. ابھی نہیں مل رہی, بعد میں مل جائے گی. جب پیتے ہیں تو ساری ریکوری ہو جاتی ہے اور پہلے سے بھی اچھا ہو جاتا ہے, انسان تازہ دم ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ روزہ انسان کو کیا سکھاتا ہے, برداشت. اب دیکھو تراویح میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا آج, کیونکہ پانی پی رہے ہیں جب سے بیٹھ کے, اور نیند بھی نہیں ہوئی, اور روزہ بھی ایسا لگا ہے کہ اللہ نے جو ہے نا بتا دیا کہ بھئی یہ ہوتا ہے اصل رمضان. لیکن آج تراویح بھی بڑے آرام سے پڑھ لی, اور مسجد کا جنریٹر بھی کافی بیچارہ پریشان ہو گیا ہے, وہ اس پہ بھی لوڈ زیادہ نہیں آ رہا. کتنی گرمی تھی, میں اپنے اوپر کم لوگوں پہ زیادہ حیران ہو رہا تھا کہ اتنی شدید گرمی میں بھی لوگ پوری تسلی کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی بھی علامت ہے, اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے اللہ نے ہم لوگوں کو بہت ہمتیں دی ہیں. اگر ہم اس ہمت سے کام لینا چاہیں, رمضان کے علاوہ ہم ہمت سے کام نہیں لیتے. اللہ رمضان میں ہمت دے دیتے ہیں کہ تم میں بڑی ہمت ہے, ہمت پیدا کرنے والے بنو. اور رمضان کے علاوہ ایک روزہ نہیں رکھا جاتا سردیوں میں,
اور 20 رکعت تو دور کی بات، عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی، 17 رکعتیں کون پڑھے گا بھائی؟ 4 فرض پڑھ لو، 2 سنت موقدہ پڑھ لو اور 3 وتر پڑھ لو، وہ بھی نہیں پڑھی جاتی. تو یہ حالت ہوتی ہے. تو اس میں رمضان میں اللہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اندر اسٹیمنا ہم نے بہت پیدا کیا ہے، لیکن تم گھننے بنے ہوئے پھرتے ہو پورے سال. تو ہم میں ہے ہی نہیں، میں کیسے چلوں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کیسے حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. اور یاد رکھو انسان جتنی قربانی دیتا ہے تو اتنا ہی اللہ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتے ہیں. جتنی قربانی، روزہ جتنا مشکل ہوگا آپ کے اندر کا دل اللہ اتنا ہی صاف کر دیں گے. اللہ کی محبت کے چشمے اتنے ہی پھوٹیں گے اس میں. اس لیے روزے کی پریشانی سے پریشان نہ ہوا کرو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا جب وقت آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ موت کے خوف سے. فرمایا نہیں، میں جو گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا اور شدید دھوپ میں روزوں کی وجہ سے پیاس برداشت کرتا تھا، وہ لذت جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اس میں لذت آتی تھی نا، اس لذت سے اب ہمیشہ کے لیے محروم ہو رہا ہوں. نفلی روزے، صرف فرض نہیں، فرض تو رکھتے ہی تھے، نفلی روزے. صحابہ کرام رمضان کے علاوہ بھی شدید گرمیوں میں نفلی روزے رکھتے تھے، اور جب دھوپ میں ان کو شدید پیاس لگتی تھی تو سوچتے تھے کہ اللہ کو ہمارا یہ عمل اور ہماری یہ قربانی دیکھ کے اللہ کو کتنا اچھا لگ رہا ہوگا. تو ان کو بھی اچھا لگنا شروع ہو جاتا تھا صحابہ کو. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان اگر کسی سے مار بھی کھاتا ہے نا، اگر اسے پتا ہو کہ میرا محبوب اس مار کھاتے ہوئے مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ مار اس کو آسان لگتی ہے. اسے پتا ہے کہ اس سے محبوب کے دل میں محبت پیدا ہوگی، دیکھو میری خاطر مار کھا رہا ہے. لیکن اگر محبوب کی خاطر مار کھا رہا ہے اور محبوب کو علم نہیں ہے، پھر اس کو مزہ نہیں آئے گا. تو اس کی خواہش کیا ہوگی کہ کاش کسی طرح میرے محبوب کو پتا چل جائے کہ تیری خاطر میں اتنی پٹائیاں کھا رہا ہوں، پھر تو مزہ آئے گا مار کھانے میں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے سے مزاح کا معاملہ فرمایا. انہیں ایسے پیچھے سے دبوچ لیا اور آنکھوں سے پکڑ، آنکھیں یعنی پیچھے سے جا کے نہیں، جیسے ایسے آنکھ بند کر دیتے ہیں کسی کے ہاتھ رکھ کے کہ وہ پہچانے نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا اتنے پیسوں میں؟ ایسے جو ہے نا ان کو ایسے پکڑ لیا. ان صحابی کو علم ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ بجائے ہٹنے کے اور اپنے جسم کو انہیں نبی کے ساتھ چپکا لیا اور کہ اچھا ہے مجھے اور زور سے پکڑیں. تو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ محبوب کی تکلیف دینے میں بھی اس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے. تو میرے بھائی جب اللہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا تو روزے میں جب تڑپتا ہے اور اسے احساس ہو کہ یہ اللہ میری اس ادا کو دیکھ رہا ہے تو ایک عجیب سی تسلی ہوتی ہے انسان کے دل میں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو تھوڑے پہ بہت زیادہ نوازتی ہے. تھوڑے پہ بہت، تھوڑا اپنے آپ کو اللہ کے لیے گھلاؤ گے اللہ بہت نوازے گا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. تو میں جلدی سے یہ آیت کا خلاصہ بیان کر دوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کل کا روزہ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہو، کیونکہ رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ 4-5 دن تک لائٹ کا کوئی امکان نہیں ہے. رپورٹ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو پی ایم ٹی پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے. گرمی زیادہ ہے تو لوگوں نے اے سی چلانے شروع کر دی ہوں گے، بہت زیادہ تو بوجھ ہو گیا، تو وہ کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے پی ایم ٹی تیار نہیں. وہ کہہ رہے سب اپنے اپنے خرچے پہ نہائیں اور اپنے اپنے خرچے پہ ہوا لیں. تو جلدی سے میں یہ مکمل کر دوں، گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بھائی، جزاک اللہ. سورہ آل عمران میں حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آل و اولاد ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آل عمران کو اللہ نے منتخب کر لیا. کس کے لیے؟ روحانی رہبر بنانے کے لیے. پھر اللہ نے حضرت عمران کی جو اولاد تھی اس میں حضرت مریم بھی تھی. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. تو عمران کی زوجہ نے اللہ سے منت مانی، حضرت عمران کی بیوی نے بیت المقدس میں اللہ سے منت مانی کہ اللہ میری اگر اولاد ہوئی
تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہ جذبہ اور یہ منت، یہ نظر اللہ کو پسند آئی. لیکن ہوا کیا، جب بچہ پیدا ہوا تو بجائے لڑکا کے لڑکی. اب لڑکی کو تو ایسے وقف نہیں کیا جا سکتا، وہ تو پردے کے حکام ہیں اس کے، اور مسجد اقصی کی خدمت ایسے تو نہیں کر سکتی. تو حضرت مریم کی والدہ حضرت عمران کی بیوی وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اللہ یہ تو لڑکا ہے اور لڑکی لڑکے کی طرح، لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہو سکتا، اس سے وہ کام تو نہیں ہو سکتے جو لڑکا کر لیتا ہے. لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، جن کا نام پھر مریم رکھا گیا، یہ بیٹی لاکھوں لڑکوں سے افضل ہے. اگر 100 بیٹے بھی مل جاتے تو اس ایک بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. بعض علماء کا مذہب ہے کہ حضرت مریم عورت ہونے کے باوجود نبی تھیں، اگرچہ یہ مرجوح قول ہے، راجح قول یہی ہے کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوتا، مگر حضرت مریم کے اندر جو صفات ہیں وہ ویسی ہی صفات ہیں جو انبیاء کے اندر ہوا کرتی ہیں. تو حضرت مریم کی ولادت کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب دیکھو اللہ ضائع نہیں کرتا کسی کو. ماں کا جذبہ اچھا تھا نا کہ اپنی اولاد سے کیا کام لوں گی میں، دین کا کام. اب جب انتقال ہو گیا تو پھر خاندان میں جھگڑا ہوا کہ اس بچی کو پالے گا کون. ہمارے ہاں اگر یہ ہوتا نا 2 بچے ہی اچھے والا ہمارے ہاں تصور ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے والے بھی تم لے کے پال لو، ہم زندہ بھی ہیں تو بھی تم پال لو. لیکن اس زمانے میں اولاد کو بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا. تو خاندان میں جھگڑا ہوا، ہر ایک نے کہا یہ بچی میں پالوں گا، دوسرے نے کہا یہ بچی میں پالوں گا، کیونکہ فطرت پر تھے وہ لوگ. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر، وہ حضرت مریم کے خالو تھے، حضرت مریم کی والدہ کے بہن کے شوہر. سمجھ رہے بات کو؟ یہ جلدی سے بس میں خلاصہ تھوڑا ہی سناؤں گا، میرا ہی نہ خلاصہ نکل آئے کہیں. کل پتہ چل رہا ہے میں آ رہا ہوں تو آپ کہیں آپ کہاں ہیں، پورے کیوں نہیں آپ؟ تو میں کہوں بھائی میں پگھل گیا ہوں، ختم ہو گیا، میں جتنا تھا وہ سارا آپ لوگوں نے لے لیا، کیونکہ پسینے الگ ابھی بھی نکل رہے ہیں پسینے، آپ دیکھ رہے ہیں نا. اور بول بول کے بیان میں پھر تراویح میں یاد کرنے کے لیے ابھی بولنا پڑتا ہے، پھر پڑھنے کے لیے بھی بولنا پڑتا ہے. تو اس لیے تھوڑا ہی خلاصہ بیان کروں گا تاکہ میرا اپنا خلاصہ نہ نکلے، میں پورا کا پورا موجود رہوں. تو حضرت مریم، یہ جو بچی پیدا ہوئی جن پہ حضرت مریم کی والدہ کو اشکال ہوا کہ اللہ یہ تو لڑکا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ اس مریم کو اللہ بہت نوازیں گے، بہت نوازیں گے. ایسا مبارک بنایا اللہ نے کہ آج عیسائی حضرت مریم کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، معاذ اللہ. تو حضرت مریم کے بارے میں جھگڑا ہوا انہیں پالے گا کون. تو حضرت زکریا کی کسٹڈی میں گئیں، کیونکہ حضرت زکریا وہ حضرت مریم کے خالو تھے. تو حضرت زکریا کی زوجہ حضرت مریم کی کیا تھی؟ خالہ. شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ماں جب مر جائے تو خالہ کو پالنے کا حق دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ ہے، کیونکہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اگر کسی بچے کی ماں کا انتقال ہو جایا کرے تو خالہ کو چاہیے اس اپنی بہن کے بچے کو اپنے سینے سے لگائیں. آج کل کیا ہو رہا ہے الٹا معاملہ، یہ فیملی پلاننگ والوں نے، بدبختوں نے یہ ماحول بنایا ہے کہ نہیں لیتے، بولتے ہیں بس یہ اس کی ماں مر گئی، ہم نہیں پال سکتے، ہم وہی خرچوں کی بات کرتے رہیں گے بیٹھ کے، ہمارے پاس مہنگائی ہے، خرچے نہیں پورے ہوتے، ہم اپنا نہیں کھا سکتے، اس کو کہاں سے کریں گے. وہی غربت، وہی گھٹیا پن، ذلیل پن والی باتیں. جیسے اللہ نے اس زمانے میں غربت تھی، آج اللہ نے سب کو بہت کچھ دیا ہے، سب کو بہت کچھ دیا ہے. لیکن اتنا کچھ لاکھوں کما رہا ہوگا مگر کہے گا کیا؟ میں اپنی بہن کے بچوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنے بھائی کے بچوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کھا نہ لے گئی میری جائیداد. تو میرے بھائی اللہ سے جو ہے نا، جیسے خرچ کرنا جب سیکھو گے نا اللہ کی مخلوق پہ، تو اللہ بھی تم پہ دل کھول کے خرچ کرے گا، برکت دے گا، تمہارے تھوڑی آمدن میں بہت زیادہ برکت دے گا. اب کیا ہوا ہے، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کو رکھ لیا کہ بھئی میں اس کا خالو ہوں، اب میں اس کو پالوں گا، آج سے میں اس کا باپ اور میری زوجہ اس بچے کی ماں. اس کا حضرت زکریا کو کتنا فائدہ ہوا، بچی پالنے کا حضرت زکریا کو کتنا فائدہ ہوا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب بلوغت کی دہلیز تک پہنچی ہیں، بہت عبادت گزار تھیں حضرت مریم.
فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا. کیوں قبول کیا؟ کہ اس بچی کی ماں کا جذبہ اچھا تھا. تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی اللہ سے اپنے آپ کو قبول والو، تو یہ غلط نہیں کہتے. بعض دفعہ انسان کے اپنے ارادے کا دخل نہیں ہوتا اتنا نیک بننے میں، اللہ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے. اللہ کسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کو میں نے بنانا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے مریم کو قبول کر لیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کہ بھائی اس بچی کو میں نے کیا کرنا ہے؟ بنانا ہے، مقتدر رہبر بنانا ہے، اس کے ہاتھ پہ بڑی بڑی کرامتیں ظاہر کرنی ہے میں نے. تو اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے اس بچی کو قبول کر لیا اس کی ماں کے جذبے اور اس کے خاندان کی وجہ سے، اور اللہ نے اس کی بہترین پرورش کی. اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بھی خود پیغمبر تھے، ان کی گھر میں حضرت مریم کی پرورش ہوئی. گھر اچھا تھا، عبادت کا ماحول. ہمارے گھر میں کیا ماحول ہے؟ کبھی ARY چل رہا ہے، کبھی اسٹار پلس چل رہا ہے، کبھی کوئی ڈرامہ آ رہا ہے. تو یہ ماحول جب ہوتا ہے تو پھر بچے ایسے پیدا نہیں ہوتے جن کو اللہ قبول کر لے. اگر اللہ قبول کرتا ہے، ان کو شیطان قبول کرتا ہے ایکٹر بننے کے لیے، فلم اسٹار بننے کے لیے، کھلاڑی بننے کے لیے، جواری بننے کے لیے، ٹارگٹ کلر بننے کے لیے، اور میراثی بننے کے لیے، اور ہیروئن چی اور گٹکاری بننے کے لیے. گٹکے کا نام میں نے جو کھاتا ہے نا اس کا نام میں نے گٹکاری رکھ دیا ہے. تو جب گھر میں یہ ماحول ہو نا کہ ابا شراب پی رہے ہیں، باہر ان کے چکر چل رہے ہیں، اور اماں کا بھی حساب کتاب صبح شام فیس بک پہ فیک آئیڈیا بنا کے لوگوں کو الو بنا رہی ہیں، یہی بیکار کام. وہ ایک بچہ اپنے ابا کے پاس آیا اور اپنے ابا سے کہنے لگا کہ ابو میں نے فیس بک پر 5 فیک آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں لڑکیوں کے نام سے، اور میں لڑکوں کو بیوقوف بناتا ہوں لڑکیوں کے نام سے. ابا نے ایک چماٹا مارا، بے غیرت، ایک تو الٹے کام کرتا ہے اوپر سے مجھے بتاتا بھی آ کے. تو کہہ رہے ابا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جو شازیہ پروین ہے نا، جس کو پھانسنے میں آپ، جس سے سیٹنگ کرنے میں آپ 6 ہفتوں سے پڑے ہوئے ہیں، وہ میں ہی ہوں. سمجھ رہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ شازیہ پروین جس کے چکر میں آپ 6 ہفتوں سے پڑے ہوئے ہیں فیس بک پر، وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں. تو کیونکہ آپ میرے ابا ہیں، مزید معاملہ آگے نہ بڑھے اس لیے میں نے پہلے بتا دیا. تو ابا بھی یہ کام کر رہا ہے فیس بک پہ، وہ بھی چھیڑ چھاڑ، اماں بھی ادھر ادھر حساب کتاب. تو پھر گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے بھائی؟ پھر تو وہ باہریں تھوڑی ہوتی ہیں گھروں کے اندر. پھر تو لڑکی 18 سال کی ہوگی، پرس اٹھا کے اپنے آشنا کے ساتھ نکل لے گی. تو یہی ہوگا جو برباد ہو رہا ہے ہمارا کلچر. تو حضرت مریم بہترین ماحول میں پرورش پائی حضرت مریم نے. اب عبادت گزار بہت تھیں اور متقی پرہیزگار تھیں بہت. تو جب کوئی انسان بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اعتدال کے ساتھ اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے اور تقوی اختیار کرتا ہے، تو بعض مرتبہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرنے لگتے ہیں جو خوارق عادت کے طور پر ہوتا ہے. یعنی وہ اس کو کرامت کہتے ہیں. ایسے اس کی ہاتھ پہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو عام طور پہ ہوتی نہیں ہیں لوگوں کے ہاتھ. تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پر بھی اللہ کی خصوصی نعمتیں ہونے لگیں. ان میں ایک نعمت یہ کہ بے موسم کا پھل آپ کو ملتا تھا کھانے. موسم ہے نہیں اور پھل کھا رہی ہیں. ایک دن حضرت زکریا نے اپنی سوتیلی بیٹی سے پوچھا کہ بھائی اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ اچھا زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بانجھ تھیں، بوڑھی بھی تھیں. حضرت زکریا کو اولاد نہیں ملی تھی، دعائیں مانگتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، بس اولاد نہیں تھی. تو حضرت مریم نے جب بے موسم پھل حضرت زکریا نے دیکھے، حضرت مریم سے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی اللہ نے کھلائے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، فوراً اس موقع پر حضرت زکریا نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو جب مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اس سے علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی کسی پر خصوصی رحمت دیکھو تو اس وقت دعا مانگو تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کو اس کا واسطہ دے دو، اللہ یہ بھی تو تیری مخلوق ہے، ہم بھی ہیں، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور ہمیں لوگ کہتے ہیں یار وہ غریب ہو کے بھی پیسے کماتا چلا جا رہا ہے، تعلیم میں کچھ بھی نہیں ہے اور
ترقی کرتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارے پاس اتنی ڈگریاں ہیں پھر بھی ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے گٹکے کی دکان کھول کے. تو ایک تو طنز ہوتا ہے, اللہ پہ طنز کرتے ہیں لوگ کہ اللہ میں نے اتنی محنت کی مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا, وہ ایسے ہی ہے, وہ اتنی ترقی. یہ تو طنز ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, جتنے ہیں نا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے. اور ایک ہوتا ہے یہ کہنا کہ اللہ تیری فلاں پہ ایسی رحمت ہو رہی ہے تو میرے ساتھ بھی ایسی رحمت کا معاملہ کر دے, اس سے دعا قبول ہوتی ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام اگر مریم کو لے کے نہیں پالتے حضرت مریم کو, تو یہ موقع بھی نہ آتا اور اس طرح سے دعا بھی نہ ہوتی. تو فوراً حضرت زکریہ نے اللہ سے دعا مانگی, ہے اللہ تو مجھے بھی اولاد دے دے. اس سے اولاد کی نعمت کا بھی پتہ چلتا ہے. پیغمبر ہیں, جنتی ہیں, مگر بے اولادی کی زندگی کو پسند نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کی دعا کو قبول کیا. نماز پڑھ رہے تھے, وہی نازل ہوئی, فرشتے آئے اور کہنے لگے اے زکریہ اللہ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کے بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا. اللہ نے پہلے سے نام تجویز کر دیا. لم نجعل له من قبل سمیہ. دو خصوصیتیں ہو گئیں. تیسری خصوصیت اس کی یہ کہ اس نام کا اس کائنات میں اس سے پہلے کوئی شخص نہیں گزرا, یہ نام اللہ کی طرف سے سلیکشن ہے. اور چوتھی خصوصیت اس کی ہوگی سیدن, وہ بیٹا قوم کا سردار بنے گا. اور پانچویں خصوصیت حسورن, انتہائی پاک دامن عفیف, حرام اور بے حیائی کی طرف ذرا بھی اس کی طبیعت مائل نہیں ہوگی. اور ونبیم, اور پانچویں خصوصیت, یہ چھٹی خصوصیت اس کی کہ پیغمبر ہوگا. اور ساتویں خصوصیت بچپن میں اللہ اس کو نبوت عطا کر دیں گے, ورنہ پیغمبروں کو نبوت کب ملتی ہے؟ 40 سال کے بعد. یہ بچہ پیدائشی نبی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھو حضرت زکریہ نے پہلے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے اولاد دے دے. جب خوشخبری ملی ہے تو اللہ سے کہہ رہے انا یکون لی ولد, انا یکون لی غلام, میرے کیسے بیٹا پیدا ہو جائے گا؟ اشتعل الراس شیبا, میرے بال سفید شعلے کی طرح, بیوی بانج بھی اور بوڑھی بھی, یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے زکریہ تجھے بھی تو اللہ نے پیدا کیا, ایک پانی کا قطرہ تھا, ہے بھائی, لم تک شیئا, کچھ بھی نہیں تھا, اس پانی کی بوند میں آنکھ ناک کان بنا کے ایک پیغمبر کو پیدا کر دیا. تو اب تجھے اس بڑھاپے میں اولاد دینا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اب حضرت زکریہ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ جب زوجہ کو حمل ٹھہر جائے اور ولادت کی امید ہو جائے تو کوئی ایسی نشانی ہو مجھے پتہ چل جائے فوراً. پہلے تو الٹرا ساؤنڈ اور یہ سب چیزیں نہیں تھیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی, اشاروں سے بات کریں گے بس آپ. جب زبان بند ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل گئی آپ. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جوان ہوئے. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا خذ الکتاب بقوہ, کہ جو انجیل ہے تورات ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. ادھر حضرت مریم کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت مریم کنواری تھیں اور آل عمران میں سے تھیں, بڑا نیک اور پرہیزگار خاندان تھا. اللہ نے حضرت مریم نہانے کے لیے گئیں, ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا. حضرت مریم ڈر گئیں اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, تو مرد ہے. اس نے کہا میں مرد نہیں ہوں, میں فرشتہ ہوں, مجھے عورت اور مرد سے کوئی فرق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, جبریل ہوں, اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کو بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو فوراً کہنے لگی انا یکون لی غلام, میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا, میری تو شادی نہیں ہوئی, مجھے لم یمسسنی بشر, آج تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ, کسی نامحرم مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. یہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں. عورت کی خوبی یہ ہے کہ اسے کسی نامحرم مرد نے, باپ بھائی چچا ماموں کے علاوہ کسی مرد نے اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو کبھی. یہ عورت کی خصوصیت ہے. لیکن کافروں کے ہاں یہ خصوصیت نہیں ہے. ان کے ہاں کنوارا ہونا لڑکی کے لیے, جو ہے نا, کوئی لڑکی کنواری ہو نا تو اس کو عیب دار سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرایا. تو ایک ایک عورت 100 مردوں سے اس کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ کلچر شریعت کا نہیں ہے. اللہ کی نظر میں کون سی عورت پسندیدہ ہے؟ جس کو کسی مرد نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو. یہ اللہ کی نظر میں معیار ہے. اچھا, تو حضرت مریم کہنے لگی بھائی مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا, شادی بھی نہیں کی میں نے. قال کذالک قال ربک, جبریل نے کہا تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے اور یہ ہو کے رہے گا, اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ایک بہت بڑی نشانی بنانا چاہتے ہیں.
ایک بہت بڑی نشانی اپنی قدرت کی یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہوں. تو یہ کس کے ہاتھ پہ ہو رہا ہے؟ حضرت مریم کے پر سب کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. اور قرآن میں پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کی خصوصیات بیان کی. حضرت عیسیٰ ایسے پیغمبر ہیں جن کے پاس معجزات سب سے زیادہ ہیں. خوارق العادت کام سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ سے لیے اللہ نے، بغیر باپ کے پیدا کیا. نمبر 2، معجزے ایسے دیے جو بالکل انسان کو یعنی لاجواب کر دیتے ہیں. پرندہ بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ اڑ جاتا تھا. حضرت مریم کو اللہ بتا رہے ہیں کہ تیرے بیٹا بھی پیدا ہوگا، اور اس بیٹے کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. اس بیٹے کی خصوصیت نمبر 1 بغیر باپ کے، نمبر 2 گود میں بولے گا، وہ ماں کی گود میں گواہی دے گا کہ میری ماں فاحشہ عورت نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اور کہلن بڑھاپے میں بھی بات کرے گا لوگوں سے. اب دیکھو قرآن کی بلاغت دیکھو اور معجزہ دیکھو. بچپن میں بات کرنا تو یہ تو معجزہ ہوتا ہے، ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے میں بات کرنا کیا کمال ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس بیٹے کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ ادھیڑ عمر پہنچنے کے بعد بھی کلام کرے گا. یہ قرآن کے معجزے ہونے کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس بیٹے کا ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرنا واقعتاً معجزہ ہوگا. جب یہ ہوگا نا تو پتہ چلے گا، لوگ کہیں گے معجزہ ہے. کیوں؟ حضرت عیسیٰ کو جوانی میں ادھیڑ عمر میں پہنچنے سے پہلے اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے. ابھی تک حضرت عیسیٰ نے ادھیڑ عمر میں 50 سال کی عمر میں پہنچنے کا کلام 50 سال کے ہوئے ہی نہیں ہے، پہلے ہی اٹھا لیے گئے. شادی بھی نہیں کی حضرت عیسیٰ نے ابھی، اور اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو حضرت عیسیٰ جبکہ اللہ کیا رہے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں کلام کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے اور واقعتاً کلام کریں گے. تو پھر دنیا کہے گی واقعی یہ معجزہ ہے، کیونکہ کئی ہزار سال کے درمیان میں وقفہ آ گیا. اس کے بعد اس عمر کو پہنچنے کے بعد کلام کرنا، یہ جیسے بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے، حضرت عیسیٰ کا اس عمر میں کلام کرنا بھی اللہ کی طاقت اور قدرت کی ایک دلیل ہے. اور یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ ظاہر کیا ہے، اور اس میں حضرت مریم کی بھی یہ کرامت ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہ بھی عجیب کلام ہے. اللہ حضرت مریم کو کہہ رہے ہیں تیرے بیٹا پیدا ہوگا، اور ایسا مبارک کہ اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا، حکمت کا علم بھی دے گا، تورات کا علم بھی دے گا، انجیل کا علم بھی دے گا. اب 4 چیزیں اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں، انجیل، تورات، حکمت اور الکتاب. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. تورات کا علم تو اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت ہی کو حضرت عیسیٰ فالو کرنے آئے تھے، نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے. انجیل اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی. حکمت انبیاء کے اپنے اقوال کو، حدیث کو حکمت کہتے ہیں. آگے الکتاب کیا چیز ہے پھر؟ ہے بھائی نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے. یہاں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ الکتاب سے قرآن مجید مراد ہے. اللہ حضرت عیسیٰ کو قرآن مجید کا علم بھی عطا فرمائیں گے پہلے سے. کیوں؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کا علم نہیں دیا، زکریا علیہ السلام کو نہیں دیا، حضرت مریم کو نہیں دیا، حضرت عیسیٰ کو کیوں دیں گے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس امت میں نازل ہونا ہے اور قرآن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اس لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو کتاب کا علم بھی دیں گے. تو اللہ نے حضرت مریم کو بتا دیا تیرا یہ بیٹا ایسا مبارک ہے کہ جو کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی اللہ اسے وہ علم بھی دے گا، کیونکہ یہ اس امت میں نازل ہونے والا ہے جس امت نے اس کتاب کو فالو کرنا ہے. یہاں ایک اہل حدیث حضرات ایک بات کرتے ہیں، میں ان کی ایک بات کا جواب دوں. مجھ سے اکثر اہل حدیث ایک سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے مقلد ہوں گے؟ یعنی ان کا مطلب حضرت عیسیٰ تو غیر مقلد ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے غیر مقلد برحق ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہم کس کی مقلد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے. تو اگر امام ابو حنیفہ کی تقلید یہ حق ہے اور فقہ حنفی کو فالو کرنا برحق ہے، تو حضرت عیسیٰ کو بھی کیا حنفی ہونا چاہیے؟ لیکن حضرت عیسیٰ تو حنفی نہیں ہوں گے، غیر مقلد ہوں گے، تو اس کا مطلب غیر مقلد بن جانا چاہیے. ایک سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب سنیے.
اس کا جواب یہ ہے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر مقلد ہوں گے یقیناً، کیوں؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب کا علم عطا کیا ہے، اور کتاب جب تک حدیث کا پورا علم نہیں ہوتا قرآن کا علم کامل نہیں ہو سکتا، تو احادیث کا علم بھی قرآن کا علم بھی اللہ نے مکمل اکمل عطا کیا ہے، اور جو مجتہد ہوتا ہے جسے مکمل علم ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ اس لیے غیر مقلد ہوں گے کہ وہ مجتہد ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ جیسے مجتہد کے ہوتے ہوئے بھی میں غیر مقلد بن سکتا ہوں ان کی موجودگی میں؟ بلکہ مجھے کس کی تقلید کرنی پڑے گی؟ حضرت عیسیٰ کی۔ تو ہمارے لیے مسئلہ آسان ہے کہ ہم ابھی امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، جب ان سے بہتر مجتہد آ جائیں گے ہم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی۔ مسئلہ آپ کے لیے ہے کہ آپ ابھی بھی مجتہد نہیں ہے لیکن آپ کسی کی تقلید نہیں کر رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ہوگا مگر آپ ان کی بھی تقلید سے انکار کر دو گے، آپ بولو گے میں اپنی تحقیق پر چلوں گا، تو مسئلہ پھر خراب کس کے لیے ہونے کا خطرہ ہے بھائی؟ آپ کے لیے۔ حضرت عیسیٰ چھوڑیں گے؟ بولیں گے تو کیوں نہیں مان رہا بھائی؟ میرے بارے میں تو اللہ نے گواہی دی کہ مجھے علم زیادہ ہے، تو ہر بات پہ مجھ سے بھی دلیل مانگتا ہے۔ تو اس لیے یہ اہل حدیث حضرات جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں یہ دلیل مضبوط نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل حدیث خدا نخواستہ جہنمی ہیں دار اسلام سے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، مگر یہ جو تقلید کے خلاف جتنے دلائل دیتے ہیں نا یہ سارے دلائل غلط ہوتے ہیں۔ تو بس بات ختم کرتا ہوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے یہ بشارتیں دی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ معجزے دوں گا۔ ابرہ الاکمہ والابرص، کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ شفا دیتا تھا، مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور نابینا کے ہاتھ پھیرتے تھے بینائی واپس لوٹ آتی تھی، اور مٹی کا پرندہ بناتے اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ سارے معجزے آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل جو میجک ہے، جادو، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کاغذ سے پرندہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ پیغمبروں کی نقل مارنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں، لیکن یہ نظر کا دھوکہ ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے تھے وہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، وہ ہاتھ کی صفائی نہیں تھی، بلکہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے حقیقی پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا تھا وہ۔ تو انبیاء یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنے معجزے دیے، مگر اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بشری لوازمات بھی رکھ دیے تاکہ لوگ ان کو خدا نہ بنا لیں۔ حضرت عیسیٰ جب کوئی معجزہ ظاہر کرتے تو یہ کہتے کہ یہ میں نہیں کر رہا بلکہ میرے ہاتھ پہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، بار بار، تاکہ لوگ مجھے معبود نہ بنا لیں۔ لیکن عیسائیت نے کیا کیا؟ ان معجزوں کو دیکھ کر شیطان نے ان کو توحید کے راستے پہ لانے کے بجائے گمراہی کے راستے پر لے گئے، ان کو ان معجزوں میں شرک نظر آنے لگا اور وہ مشرک بن گئے، انہوں نے کہا عیسیٰ ہی خدا ہیں جو اتنے کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی، کانا یاکلان طعام، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے، وہ تو بشری بیمار ہوتے تھے، اور یہ سارے لوازمات ان کے ساتھ لاحق ہوتے تھے، تو خدا روٹی کا محتاج نہیں ہوتا، پانی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج جو لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا کہ یہ ہمیں بتا دے گا، تو یہ دھوکہ کرو، یہ اگر بتا سکتا تو یہ اپنے بارے میں کتنی چیزیں جان لیتا اور اسے تو کوئی نقصان نہ ہوتا۔ آپ اسے کھینچ کے تھپڑ ماریں عامل کو، وہ کہے گا یہ کیا کیا تم نے؟ آپ اسے کہیں بھائی آپ تو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ کل میرے ساتھ یہ ہوگا، آپ کو یہ نہیں پتا تھا بھی 1 منٹ بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ 1 منٹ بعد آپ کے منہ پہ زوردار تماشا لگنے والا ہے، تو آپ کو تو پہلے سے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ تو وہ کہے گا نہیں میں ایک اور لگا دیں، بولے چلو ایک میں غلطی ہو گئی، دوسرا تو پتا ہونا چاہیے نا۔ ان کمبختوں کو کخ بھی پتا نہیں ہوتا، انہوں نے جاسوس چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں، عورتیں ماسیاں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھو فلاں کے گھر کی خبر رکھنا، پھر جب آپ ان کے پاس جاؤ گے تو یہ آپ کو 2-4 خبریں بتا دیتے ہیں کہ یار ایسا ہوا تھا، یوں آپ کہو ہاں بھائی اس کو تو اللہ نے بڑا علم دیا ہے۔ تو یہ بیچارے فارغ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں بار بار یہ فرمایا کہ پھر عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو یہ انسان نہیں ہے، یہ تو خدا ہے جو اس شکل میں دنیا میں آیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ سورہ آل عمران میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ، قرآن بڑا پیارا کلام ہے، خدا کی قسم ایسی کلیئر کٹ بات کرتا ہے نا قرآن کہ مزہ آ جاتا ہے، گھماتا نہیں ہے بات کو قرآن۔ اللہ نے فرمایا اے عیسائیو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
دیکھو عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی, مٹی کے پتلے سے بنا کے کھڑا کر دیا اللہ نے. عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں تھی, باپ نہیں تھا. تو جیسے آدم کو تم معبود نہیں کہتے بلکہ کہتے ہو اللہ نے اپنی قدرت سے بنا لیا اور مخلوق ہی مانتے ہو اور معبود نہیں مانتے, محتاج مانتے ہو, تو عیسیٰ کو کیوں معبود بنا لیا؟ یہ بھی جو اللہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ صرف باپ کے بغیر کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے باپ کے بغیر پیدا کر دیا. تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب, آدم کو مٹی سے بنایا. ثم قال له کن, پھر کہا ہو جا. فیکون, وہ ہو گیا. تو اللہ فرماتا, کیسی بہترین دلیل دی کہ یہ سب اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اس سے عیسیٰ کا طاقتور ہونا ثابت نہیں ہوتا. مریم کو بے موسم اگر پھل مل رہے ہیں, یہ مریم کا کمال نہیں ہے, یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جو اولاد مل رہی ہے, اس لیے نہیں زکریا یہ کم کام کرنے پر قادر ہے, نہ, بلکہ اللہ بڑھاپے میں بھی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہود و نصارہ کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی, اللہ کی توحید کے قائل ہوتے. اللہ اہل اسلام کو بتا رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستوں سے ہٹ گئے اور بجائے اللہ کو معبود بنا لے کے عیسیٰ کو معبود بنا لیا. کسی نے مریم کو معبود بنا لیا, کسی نے تینوں کو معبود بنا لیا, کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ ان تمام چیزوں کی قرآن میں نفی کرتے ہیں اور اہل اسلام کو ان فتنوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں کہ تم توحید پر قائم رہو. اللہ جیسا کوئی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کو کسی نے جنا. ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کا ہمسر اور اس جیسا نہیں ہے. اللہ کی طاقت اور قدرت کے دلائل جو ہوتے ہیں وہ مخلوق کو اس کی وجہ سے طاقتور مت سمجھا کرو. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور قرآن جس توحید کی اور عقائد کی تصحیح کی ہمیں دعوت دے رہا ہے, وہ عقائد اللہ تعالی ہمیں ان عقائد کے اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.